حدثنا الحكم بن نافع اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريرة رضی اللہ عنہ يقول قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تأتی الابل، آئیں گے اونٹ، علی صاحبها، اپنے مالک کے اوپر، علی خیر ما کانت، اوپر بہتر کے جو وہ تھے، یعنی بہترین حالت میں، خوب موٹے تازے ہو کر آئیں گے، اذا جب ہوا وہ، لم یعط فیہا، نہیں دیتا اس میں، حقہا، اس کا حق۔ کیا مراد ہے کہ جو شخص اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ اونٹ صحیح سلامت موٹے تازے بن کر قیامت کے دن اس شخص کے سر پہ سوار ہوں گے، اس کو لتاڑیں گے جس نے ان کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہوگی۔ تَتَعُوہُ، اس کو لتاڑیں گے، بِأَخْفَافِهَا، اپنے سموں کے ساتھ یا اپنے پاؤں کے ساتھ، خف اسی سے ہے۔ چلے آپ نے شاید اونٹ نہ دیکھے ہو، اس لیے اس کے پنجے سے بھی آپ کو کوئی ڈر نہ لگ رہا ہو۔ بھینس کی بات کرتی ہوں، بھینسوں میں بھی زکوٰۃ ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھینس آپ کی طرف بھاگے تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ یہ میں صرف محسوس کرانے کے لیے بات کر رہی ہوں، کیا محسوس ہوتا ہے؟ آپ بھاگ رہے اور پیچھے بھینس آ رہی ہو، کتنا خوف ہوتا ہے۔ اور اگر وہ پاؤں رکھ دے، کیا بچے انسان کا۔ قیامت کے دن جو لوگ اپنے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ جانور وہاں پر پیدا کیے جائیں گے اور ان انسانوں پر چڑھائی کریں گے۔ وَتَأْتِي الْغَنَمُ، اور بکریاں بھی آئیں گی، عَلَىٰ صَاحِبِهَا، اپنے مالک پر، عَلَىٰ خَيْرِ مَا كَانَتْ، یعنی سوکھی سڑی بکریاں، بلکہ صحت مند بہترین حالت پر جس پر وہ تھی۔ اذا لم یعط فیہا حقہا، جب وہ مالک اس میں سے اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ تتعوہ، وہ لتاڑیں گی اس کو، بازلافہا، اپنے کھروں کے ساتھ، ظلف، خف اونٹ کا اور ظلف کس کا؟ بکری کا۔ وتنتحہ، اور سینگ مارے گی اس کو، بقرونہا، اپنے سینگوں کے ساتھ، یعنی قیامت کے دن وہ بکریاں اپنے مالکوں کو اپنے پاؤں سے بھی لتاڑیں گی اور اپنے سینگوں سے بھی چوٹ لگائیں گی۔ قال ومن حقھا، اور آپ نے فرمایا اور ان کے حق میں سے ہے یہ بات۔ کیا حق ہے بکریوں کا؟ ان تحلب علی الماء، کہ ان کا دودھ دویا جائے پانی پر لا کر، یعنی دودھ میں پانی ملانے کے لیے۔ مراد اس سے یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ڈاکٹر یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ جو فیڈنگ مدر ہے، دودھ پلانے سے پہلے کیا کرے؟ ایک گلاس پانی پی لے یا دودھ پی لے یا جوس پی لے، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ کیا ہوتا ہے؟ دودھ کی مقدار بڑھ جاتی، نمبر 1، اور نمبر 2 باعث تسکین ہوتا ہے۔ دودھ پلانے سے بعضوں کا دل گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، ویکنس محسوس ہوتی ہے، تو پانی اس کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ تو بکریوں کا حق کیا ہے؟ اب دیکھیں ذرا جانوروں کے حقوق۔ ان کو ذبح کرنے کے لیے کیا تھا؟ تیز چھری، تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو، اور چھری ان کے سامنے مت تیز کرو، یہاں تک منع کیا گیا۔ یعنی اگر تم جانور ذبح کرنے لگے ہو تو ان کے سامنے مت اس چھری کو دکھاؤ، کیونکہ جب ایک دفعہ وہ پھر جاتی ہے تو بس وہ ایک دفعہ، جیسے وہ شہید ہونا ہوتا ہے نا، تو بس ایک کٹ لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کی جب رگ کٹ جاتی ہے تو دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرتا، تو اس کے سینسز اس طرح نہیں رہتے، تو پھر انسان اس کو استعمال کر لیتا ہے۔ بعض لوگ جو جانوروں سے بڑا پیار کرتے ہیں، بچے خاص طور پر، تو جب عید میں ان کے بکرے ذبح کر دیے جاتے ہیں تو وہ اس میں سے کھاتے کچھ نہیں۔ اب بہت سے بچے اس لیے گوشت نہیں کھاتے کہ وہ ذبح کیا ہوا گوشت دیکھ لیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ 2 طریقے ہو سکتے تھے۔ ایک تو یہ کہ اسلام منع کر دیتا کہ ذبح نہ کیا جائے، کیونکہ جانوروں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پھر گوشت کا الٹرنیٹ کیا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ گوشت میں کتنی غذائیت ہے جو انسان کے لیے پیدا کی گئی۔ اسلام نے نہ تو ایک انتہا رکھی کہ آپ صرف جانور پیدا کرتے جاؤ اور ان کو استعمال نہ کرو کہ انہیں تکلیف ہوگی۔ جب انسان نے مرنا ہے اور جانور کو آپ ذبح نہیں بھی کرتے تو بھی اس نے مرنا ہے نا، کیا وہ تکلیف نہیں ہوگی اس کو مر کے بھی تکلیف ہوگی۔ اسلام نے کیا کیا؟ آپ دیکھیں کہ ذبح ہونے کی تکلیف کم ہے بنسبت خود تڑپ تڑپ کے مرنے کے۔ اسی طرح اونٹ کا جیسے آتا ہے، تو اونٹ کو پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے گلے میں وہ پھینکا جاتا ہے، اس سے سینسز ختم ہو جاتے ہیں، پھر اس کو گرا کے اس کو ذبح کر لیا جاتا ہے، یعنی وہ خون کا جو فوارہ ہے جب نکلتا ہے تو شہ رگ جو ہے وہ کٹ جاتی ہے، تو جب شہ رگ کٹ جاتی ہے اوپر اور نیچے کا تعلق ختم، دماغ کام نہیں کرتا، اور جب دماغ کام نہیں کرتا تو اس کی بلا سے اب اس کے ساتھ کچھ بھی ہو۔ ایک آپشن تو یہ تھی کہ یہ سارے جانور خود سے خود مرتے، زمین میں دفن ہوتے اور کیڑے کی غذا ہی بنتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ تم ذبح کر کے ان کا گوشت استعمال کر سکتے ہو، اور ان سے ان کی کھال اور ان کی اون اور ان کے بال، اسوافہا و اوبارہا و اشعارہا، ان کو استعمال کر کے فائدہ اٹھاؤ۔ اس میں بے رحمی کی کوئی بات نہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ اسلام نے ان پر ظلم ڈھایا۔ ہاں یہ ہمیں کہا کہ ذبح تو کر سکتے، لیکن ذبح کرتے وقت چھری کھردری نہ ہو، تیز ہو۔ دوسری بات کیا بتائی کہ جب چھری تیز کرنے لگو تو جانور کے سامنے نہ کرو، چھپا کے کرو، کیونکہ اس کو بھی ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ شاید فیلنگ ہوتی ہو۔
پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اسے ذبح کرنے لگو تو ذبح کرتے وقت کیا ہوتا ہے کہ اس کی پوزیشن اس طرح کی بتائے گی کہ وہ اس کا جو آنکھیں ہیں وہ ایک طرح سے بند ہو جاتی، پچھلی طرف چلی جاتی، اور پھر ایک ہی دفعہ جب صرف ایک کٹ لگنے کی دیر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے سارے احساسات۔ اب دیکھیں کہ انسانوں کو بھی کٹ لگ جاتے ہیں، آپ کو کئی دفعہ لگتے ہیں، لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ چونکہ جان ساتھ ختم نہیں ہوتی اس لیے کٹ بڑا تکلیف دیتا رہتا ہے۔ جانور چونکہ ساتھ ہی وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کو وہ تکلیف نہیں ہوتی پھر۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بہت سی چیزیں اس میں رکھ دی۔ یہاں پر ایک اور حق بتایا جا رہا ہے جانوروں کا، اور یہ میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ اسلام کیا ہے، اللہ اور ساری کائنات کا حق دینا، اور اس ساری کائنات میں انسان خود بھی آ جاتا ہے، اور ساری کائنات میں یہ جانور ہے کہ بکری کا کب دودھ دویا جائے؟ جب وہ پانی پہ پہنچ جائے، یعنی کچھ چارہ کھائے گی، پانی پیے گی، فریش ہوگی، خوش ہوگی، پھر تم اس کا دودھ نکالو، یعنی لینے سے پہلے اسے دو۔ کتنی نرمی اور محبت سکھائی گئی۔ اور اگر بکری کا یہ حق رکھا تو عورت کا نہیں رکھا ہوگا؟ کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں این پریگنینسی میں عورتوں کو دھکے دے کے نکال دیتے ہیں، یا طلاق بھیج دیتے ہیں بیٹھے بٹھائے، یا بچے چھین لیتے ہیں، یا ماں جو ہے وہ دودھ بھی بچے کو پلا رہی ہے تو عورت کو صحیح طور پر غذا نہیں دیتے، یہ سب ظلم و ستم ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ پانی پر اس کا دودھ دویا جائے، یعنی اس کا خیال رکھ کر۔ جو جانوروں کے ساتھ بھی نرمی نہیں کرے گا، قیامت کے دن جانوروں کو حق دیا جائے گا، اچھا ہو بدلہ لے لو اپنے مالک سے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کی زکوٰۃ دی جائے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ من حقها ان تحلب الالماء، کہ اس کا یہ حق بھی ہے کہ اسے پانی پر دھویا جائے۔ قال ولا يأتي احدكم يوم القيامة بشاة، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص نہ آئے قیامت کے دن بشاة، ایک بکری کے ساتھ، يحملها على رقبته، جس کو وہ اپنی گردن پر لادے ہوئے لائے۔ ایسا نہ ہو کہ میں قیامت کے دن دیکھوں کہ تم میں سے کوئی شخص آ رہا ہے اور بکری اس کی گردن پہ چڑھی ہوئی ہے۔ کس طرح چڑھی ہوئی ہے؟ لہا یعار، کہ وہ آوازیں نکال رہی ہے، بیں بیں کر رہی ہے۔ فیقول، تو وہ شخص کہے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مجھے بچائیں، میرے سے فریاد نہ کرے آ کے۔ فاقول، تو میں کہوں، لا املک لک شیئا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ یا اللہ کے ساتھ یا محمد بھی لکھا جاتا ہے، اور اس کے لکھنے میں عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو ہم پکارتے ہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکار رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے تو صرف یہ پڑھا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا۔ اور اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی پکارتا بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس طرح سزا سے چھڑا نہیں سکتے، کیونکہ یہاں کیا کہا گیا کہ جب وہ شخص کہے گا یا محمد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مجھے بچائیے، میرے کام آئیے، جبکہ وہ بکری اس کی گردن پہ لدی ہوئی ہوگی، فاقول، تو میں کہوں گا، لا املک لک شیئا، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، قد بلغت، میں نے پہنچا دیا، میں تمہیں بتا آیا تھا دنیا میں۔ اور اس وقت انسان یہ نہیں کہے گا اچھا اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ نہیں، دین پہنچا ہوا ہے۔ آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کا تقاضا کیا ہے۔ کسی قانون سے اگنورینس جو ہے وہ انسان کو سزا سے نہیں بچا سکتی۔ مثلا آپ ٹریفک کا قانون توڑ دیں، اشارہ توڑ کے آپ چلے جائیں اور آگے پولیس آپ کو پکڑ لے، اور ہو سکتا ہے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو اور آپ کے جو لائسنس ہے اس کو ضبط کر لے، تو آپ یہ کہہ کے لے سکتے ہیں واپس لائسنس، جی وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا اشارہ سبز تھا یا لال تھا، میں نے غور نہیں کیا، وہ دھوپ پڑ رہی تھی مجھے نظر نہیں آیا۔ کبھی نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ آپ کو نظر نہیں آیا تو آپ کو دیکھنا چاہیے تھا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ لال اشارے پہ رکتے ہیں، تو آپ کو حق کس نے دیا کہ پھر آپ آ کے گاڑی چلائیں سڑک پر؟ کوئی بھی قانون سے لا علمی انسان کو سزا سے نہیں بچا سکتی۔ لہذا قیامت کے دن ہم یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ وہ چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس لیے آپ ہمیں اب چھوڑ دیں، آپ ان کو پکڑیں جنہوں نے ہمیں نہیں بتایا۔ وہ تو الگ پکڑے کھڑے ہوں گے جنہیں پتا تھا اور لوگوں کو نہیں بتایا، لیکن ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا جنہوں نے اپنی غفلت کی وجہ سے چیزوں کو نہیں سیکھا۔ پھر اسی طرح آپ نے کیا فرمایا کہ ولا یأتی ببعیر، اور کوئی شخص اپنے اونٹ کے ساتھ نہ آئے، بعیر اونٹ کو کہتے، یحملہ علی رقبتہ، جس کو اپنی گردن پہ اٹھائے ہوئے ہو، لہو رغاء، کہ جس کی آواز ہو، رغاء اونٹ کی آواز، یعنی بڑبڑا رہا ہو اونٹ، فیقول، تو وہ کہے یا محمد، یعنی مجھے پکارے، فاقول، میں کیا کہوں گا، لا املک لک من اللہ شیئا، میں اللہ سے تمہیں کسی چیز پر بھی مدد نہیں کر سکتا، کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ قد بلغت، میں نے پہنچا دیا تھا، یعنی میری حیثیت کیا تھی، ایک رسول اور نبی کی، میرا فریضہ کیا تھا، تمہیں پیغام پہنچانا، اور لوگوں نے کیا سمجھ لیا، ہم کو چھڑانا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہی تعلق رکھتے ہیں نا کہ بس وہ ہمیں چھڑا دے، کسی طرح بخشوا دے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے ہیں، حبیب ہیں، لہٰذا وہ ہم کو پار کرا دے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں، رسول ہوں، پہنچانے آیا ہوں، پیغام لے کے آیا ہوں۔
پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت آتی ہے، لیکن وہاں تھوڑا سا اضافہ ہے. وہاں کیا آتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، یعنی گردن پہ بکری چڑھی ہوئی ہوگی، اونٹ چڑھا ہوا ہوگا، اور وہ سونے چاندی میں تپایا جا رہا ہوگا وہ جہنم کی آگ کے ساتھ، اور یہ اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. اور مسلم کے الفاظ میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ایسا ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کا فیصلہ کر دے، اور پھر آخر میں اس شخص کا ٹھکانہ یا جنت ہو یا جہنم ہو. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے سارے روزے رکھے ہوں، اس نے بڑی نمازیں پڑھ رکھی ہوں، اس نے نوافل اور تہجد کا بھی بڑا اہتمام کیا ہو، اس نے اور بھی خلق خدا کی بڑی خدمت کی ہو، لیکن اس فرض سے غفلت اسے حشر کے میدان میں پکڑوا دے گی. تو الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے کہ مجموعی نمبر اس کے اتنے ہو کہ وہ جنت میں جانے کا حقدار ہو، کیونکہ وہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ جس کے نیک عمل زیادہ ہوں کہ وہ کہاں جائے گا، جنت میں جائے گا. لیکن ایک جرم ایسا بھی ساتھ لیا آیا ہے کہ فرائض میں سے فرائض کی غفلت قابل معافی نہیں، لہٰذا اس جرم میں پکڑ ہونے کی وجہ سے وہ حشر کا پورا عرصہ مصیبت اور تکلیف میں گزارے گا جب تک کہ اللہ سب بندوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دے. پھر آخر میں اللہ چاہے تو اس کو جنت کی طرف بھیج دے، اور اگر عمل میں اور چیزوں میں بھی کمی بیشی ہے تو پھر دوسرا رستہ بھی دکھایا جا سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا ہاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن دینار عن ابیہ عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا، آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا، فلم یؤدی زکاتہ، اس نے اس کی زکات ادا نہ کی اس مال کی، مثل لہ یوم القیامت، مثل یعنی شکل بنا دیا جائے گا، لہو اس کے لیے، یوم القیامت قیامت کے دن، کون؟ مال. کس شکل میں بنا دیا جائے گا؟ شجاعا اقرا، اقرا کہتے ہیں گنجا، شجاعا سانپ، گنجا سانپ، گنجے ناگ کی شکل میں مال ڈھل جائے گا. لہو زبیبتان، جس کے 2 سیاہ نقطے ہوں گے، یطبقہ، وہ اس شخص کا توق بن جائے گا، یوم القیامت قیامت کے دن. توق کہاں ہوتا ہے؟ گردن میں. یعنی یہ مال کیا بن جائے گا؟ ناگ. اور ناگ کیا بن جائے گا؟ توق، گلے پہ لپٹ جائے گا. سانپ تو دور سے بھی نظر آ جائے نا، حتیٰ کہ وہ کھیلتے ہیں نا جو فالس سانپ سے، تو اس کو بھی دیکھ کے بندہ ڈر جاتا. پتہ ہوتا ہے یہ جھوٹا ہے لیکن پھر بھی ڈرتا ہے انسان. ثم پھر یأخذ بلحظمتیہ، وہ کیا کرے گا؟ اس کے دونوں گالوں، یعنی بشدقیہ، دونوں باچھوں یا گالوں کو پکڑ لے گا. یعنی اس طرح گردن میں راؤنڈ کر کے یہاں آ جائے گا، یعنی ان جگہوں کو پکڑ لے گا. ثم یقول، پھر کہے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں. ثم تلا، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا آیت ہے؟ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، مت گمان کریں، مت سمجھیں وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے ان کو عطا کی، من فضلہ، اپنے فضل میں سے، یعنی مال. هو خيرا لهم، کہ یہ بخل ان کے حق میں اچھا ہوگا. بل هو شر لهم، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، قیامت کے دن جس مال کے ساتھ وہ بخل کریں گے وہ ان کے گلے میں توق بنا کر پہنا دیا جائے گا. یعنی قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہو جائے گا وہی مال. باب ما ادی زکاتہ فلیس بکنز، باب جس مال کی زکات دے دی جائے وہ کنز نہیں کہلاتا. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، لیس فیما دون 5 اواق صدقہ، آپ نے فرمایا 5 اوقیہ چاندی سے کم پر زکات نہیں ہے. اور آج کل ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کتنے تولے؟ 52 تولے. یعنی جن لوگوں کے پاس اتنی رقم ہو ان کو زکات لگے گی. وقال احمد بن شبیب بن سعید حدثنا ابی ان یونس ان ابن شہاب ان خالد بن اسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما. خالد بن اسلم کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ نکلے. فقال اعرابی، تو ایک اعرابی نے کہا، اخبرنی عن قول اللہ، مجھے بتائیے اس آیت کا مطلب کیا ہے، یعنی مجھے اس کی تفسیر کیجیے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر من کنزها فلم يؤد زکاتها فویل له. تو ابن عمر نے اس کی تفسیر کیا کی کہ جس نے اس کو جمع کیا، اس کی زکات نہ دی، تو اس کے لیے بربادی. آپ کو کیا یہ خیال نہیں آ رہا کہ وہ شخص عربی عبارت بھی پڑھ رہا ہے اور پھر کہتا مطلب بتائیے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عربوں کے لیے بھی قرآن کی تفسیر جاننا ضروری، بلکہ پہلی تو ساری تفسیریں عربی ہی میں ہوئی. اب ہم نے اپنی سہولت کے لیے اپنی اپنی زبانوں میں استعمال کرنا شروع کر دی، تو صرف عربی جاننے سے قرآن سمجھ میں نہیں آ جاتا. قرآن کو جاننے کے لیے قرآن کی تفسیر ضروری ہے. تو حضرت ابن عمر نے کیا کہا؟ من کنزها فلم یؤدی زکاتها فویل له، اس شخص کے لیے بربادی کہ جس نے مال جمع کیا اور اس کی زکات نہ دی. کنزها کس سے متعلق ہے؟ لم یؤدی زکاتها. انما کان
ھذا قبل ان تنزل الزکات، کہ یہ اس وقت آیت آئی تھی کہ جب ابھی زکوٰۃ نازل نہیں ہوئی تھی. فلما انزلت، جب یہ آیت نازل ہو گئی یعنی زکوٰۃ، جعلها اللہ طہرا للاموال، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مالوں کی پاکیزگی کے لیے کر دیا، یعنی جعلها اللہ، کر دیا اس آیت کو اللہ نے طہر للاموال، مالوں کے لیے. اگلی حدیث. حدثنا اسحاق بن یزید اخبرنا شعیب بن اسحاق قال الاوزاعی اخبرنی یحیی بن ابی کثیر ان عمرو بن یحیی بن عمارہ اخبره عن ابیہ یحیی بن عمارہ ابن ابی الحسن انه سمع ابا سعید رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون 5 اواق صدقہ، 5 اوقیہ سے کم چاندی پر زکوٰۃ نہیں. صدقہ بمانا زکوٰۃ ہے یہاں. ولیس فیما دون 5 زود صدقہ، اور نہ ہی 5 اونٹوں سے کم پر زکوٰۃ، یعنی اگر کسی کے گھر میں 4 اونٹ ہے تو زکوٰۃ نہیں. ولیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، اور نہ ہی 5 سے کم اوسق یا وسق کھجوروں پر صدقہ ہے. وسق جو ہے یہ ایک پیمانہ ہے کھجوروں کو یا غلے کو ناپنے کے لیے. حدثنا علی سمع ہشیما اخبرنا حسین عن زید بن وہب قال مررت بالربزۃ. اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ تمام صحابہ کرام اس بات پر متفق تھے اگر کوئی شخص ڈھیروں مال بھی رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال جو ہے اس کے لیے باعث وبال نہیں. لیکن حضرت ابو ذر الغفاری جو تھے ان کا خیال یہ تھا کہ مال بالکل رکھ سکتے ہی نہیں، اور یہ ان کی اپنی ایک رائے تھی، اپنی ایک سوچ تھی، کیونکہ اگر مال ہو ہی نہ تو زکوٰۃ کہاں سے آئے گی، اگر مال ہوگا ہی نہیں تو یہ میراث کہاں سے ہوگی، یعنی پھر تو قانون میراث بھی ضروری نہیں تھا، پھر تو زکوٰۃ کا قانون دینا بھی ضروری نہیں تھا، پھر تو اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی قانون دے دیتے اور وہ یہ تھا کہ لوگوں جو مال ہے گھر میں نکال دو. تو سمپل مسئلہ تھا، آسان ہو جاتا. علم الفرائض کہہ دیا گیا علم المیراث کو کہ جس کا سیکھنا فرض ہے، فرض کفایہ، چند لوگوں کو تو لازمی آنا چاہیے. اور اسی طرح زکوٰۃ کا بھی، اور حساب کتاب عموماً مشکل کام ہوتا ہے لیکن ان علوم کو سیکھنا فرض کیا گیا. تو یہ کیوں فرض کہ مال ہوگا تو یہ علم آپ کو فائدہ دے گا، اگر مال ہی نہیں تو اس کا پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں. تو یہاں پر اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ چونکہ حضرت ابو ذر غفاری کی باتیں بیچ میں آئیں گی اور ان کا جو خیال ہے وہ کیا ہے کہ مال ہونا نہیں چاہیے، جبکہ دوسرے صحابہ کرام کی رائے اس سے برعکس ہے. یہ اور اس سے اگلی اور حضرت ابو ذر غفاری سے متعلق جو بھی احادیث آئیں گی اس کو پڑھتے وقت یہ ذہن میں رکھیے. کہتے ہیں کہ مررت بالربزہ، زید بن وہب کہتے ہیں کہ میں ربزہ کے پاس سے گزرا. فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وہاں مجھے ابو ذر رضی اللہ عنہ ملے. ربزہ ایک گاؤں ہے مدینہ سے 3 منزل کے فاصلے پر. حضرت ابو ذر غفاری وہیں رہتے تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا، یعنی مدینہ کے اندر نہیں تھے، باہر تھے، درویش انسان تھے. فقلت له، تو میں نے ان سے کہا، کس سے؟ ابو ذر غفاری سے. ما انزلک منزلک ھذا، تمہیں تمہاری اس جگہ پر کس نے اتارا، یہاں کیوں رہتے ہو، یعنی مدینہ میں کیوں نہیں رہتے، ربزہ میں کیوں رہتے ہو؟ قال، تو انہوں نے اپنا قصہ سنایا. کیا قصہ؟ کنت بالشام، میں شام میں رہا کرتا تھا. اور آپ سوچیں گے کہ مدینہ چھوڑ کے شام کیوں چلے گئے؟ اس لیے کہ مسلمان جو جہاد کرتے چلے گئے تو جہاں جہاں وہ گئے وہیں بستے چلے گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی اسلام کو سکھا سکیں. کہتے کہ میں شام میں تھا. فاختلفت انا و معاویہ، تو میرا اختلاف ہو گیا حضرت معاویہ سے، کیونکہ وہ شام کے اس وقت گورنر ہوں گے، حضرت عثمان کے دور خلافت کی بات ہے کہ میرے اور معاویہ کے درمیان اختلاف ہو گیا. کس آیت پر؟ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ پر. قال معاویہ نے کہا، نزلت فی اہل الکتاب، کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں اتری ہے. فقلت، تو میں نے کہا، نزلت فینا وفیہم، کہ یہ ہمارے بارے میں بھی ہے اور اہل کتاب کے بارے میں بھی. فکان بینی و بینہ فی ذالک، تو ہو گیا میرے درمیان اور ان کے درمیان، یعنی کیا؟ بحث مباحثہ، تکرار ہو گئی. وکتب الی عثمان رضی اللہ عنہ یشکونی، انہوں نے حضرت عثمان کو خط لکھا میری شکایت کرتے ہوئے، یعنی تکرار زیادہ ہو گئی ہوگی، جس پر حضرت معاویہ نے ابو ذر غفاری کی شکایت کس کو بھیجی؟ حضرت عثمان کو، کہ یہ لوگوں پہ تشدد برت رہے ہیں. اچھا، ایک ریزن تو یہ ہو سکتی ہے، ظاہر ہے کہ اگر کسی سوسائٹی میں کوئی ایک شخص بھی ایسا پریچ کرنے والا ہو کہ جو لوگوں کو کہے کہ جو بھی مال رکھے اس کے لیے وہ کنز ہے، چاہے وہ زکوٰۃ دیتا ہی ہو تو اس کو وہ کنز نہیں رکھنا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک حد سے بڑی ہوئی بات تھی اور پھر اس میں اختلاف پیدا ہو رہا ہوگا، اور امیر معاویہ کو وہاں کے نظم و نسق میں مشکل پیش آ رہی تھی. لہذا انہوں نے اپنے امیر کو، کس نے؟ حضرت امیر معاویہ نے اپنے امیر یعنی حضرت عثمان کو خط لکھ بھیجا اور اس میں حضرت ابو ذر کی شکایت کی. فکتب الی عثمان، تو حضرت عثمان نے حضرت ابو ذر غفاری کو خط لکھا، ان اقدم المدینہ، مدینہ آ جاؤ.
مت رہو وہاں. فقدمتها، تو میں ان کے پاس آ گیا. فکثر علی الناس، تو میرے پاس بہت لوگ آنے لگے. حتی کأنہم لم یرونی، یہاں تک کہ گویا کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہ ہو. قبل ذالک، اس سے پہلے. یعنی ان کی درویشی اور ان کے زہد اور تقوی اور دنیا سے بے نیازی کی وجہ سے، اور ویسے بھی یہ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی مال اپنے پاس رکھ نہیں سکتے، تو ظاہر بہت صدقہ خیرات کرتے ہوں گے. مال غنیمت میں جو حصہ ان کا آتا ہوگا، آپ دیکھیں کہ حضرت زبیر کے بارے میں آتا ہے جب فوت ہوئے تو 6.5 کروڑ کی پراپرٹی تھی ان کی. تو اگر صحابہ کرام میں سے اکثریت کے پاس اتنا مال ہو اور یہ ہر وقت اپنا مال دوسروں کو دیتے رہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں سے بھی لوگوں کو ملتا ہے کچھ، لوگ خود بخود وہاں جمع ہونے لگتے ہیں. اور ان کا یہ استغنا تھا کہ وہ خود اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، دے دیتے تھے. اور جیسے ایک روایت میں آتا نا کہ سخی جو ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے، بندوں کے بھی قریب ہے، اور جنت کے بھی قریب ہے. جب آپ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں تو قدرتی طور پر لوگ آپ کے قریب ہوتے ہیں، لیکن جب آپ لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو لوگ آپ سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں، یا آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ دین کی تبلیغ کے لیے کون سا طریقہ زیادہ بہتر ہے. دونوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لیں جس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہو. ایک کا فائدہ یہاں ہو سکتا ہے اور ایک کا کہیں اور ہوگا، تو جو آپ کو پسند ہو وہ کر لیں. خیر، اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ لوگ ان کے پاس بہت آنے لگے. حتیٰ کأنہم لم یرونی قبل ذالک، اتنے کہ گویا انہوں نے مجھے پہلے کبھی دیکھا ہی نہ تھا. فذکرت ذالک لعثمان، میں نے یہ بات حضرت عثمان کو بتائی. فقال لی، تو انہوں نے مجھ سے کہا، ان شئت، اگر تم چاہو، تنحیت، تو تم گوشہ نشین ہو جاؤ. فکنت قریبا، تو تم قریب ہی ہوگے. ناحیہ گوشے کو کہتے ہیں نا، کونے کو، یعنی کہیں اور جا سکتے ہو. کیونکہ حضرت ابو ذر جہاں مال نہیں پسند کرتے ہوں گے وہاں لوگوں کی بھیڑ بھی پسند نہیں کرتے ہوں گے. اور ایک اور دوسری ریزن یہ بھی کہی گئی کہ ظاہر ہے کہ اگر کسی حکومت کے اندر کوئی شخص امیر کو چھوڑ کر کسی اور کے ارد گرد جمع ہو رہا ہے تو وہ بھی ایک فتنے کا سبب ہو سکتا ہے. تو حضرت عثمان نے ان کو پھر مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ وہ ایک کنارے پہ ہو جائیں. فذاک الذی انزلنی ھذا المنزل، تو یہ ہے وہ وجہ کہ جس کی وجہ سے میں اس جگہ پہ آ بیٹھا ہوں، یعنی ربضہ میں رہتا ہوں گوشہ نشین ہو کر. ولو امروا علی حبشیا، اور اگر وہ میرے اوپر ایک حبشی کو بھی امیر بنا دیں، لسمعت واطعت، تو میں اس کی بات سنوں اور اطاعت کروں. اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اور اولی الامر میں کون آ جاتے ہیں؟ یہ خلفاء بھی آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، مختلف اس کی تفسیریں ہیں، یعنی کون کون اس میں شامل ہے. یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر میرے اوپر ڈسپلن قائم کرنے کے لیے، حکم دینے کے لیے ایک حبشی کو بھی امیر بنا دیا جائے تو میں اس کی بھی بات مانوں گا. حضرت عثمان تو حضرت عثمان ہیں، وہ تو بہت بڑی ہستی ہیں. اگر کوئی عام سا شخص بھی جو کالے کلوٹے رنگ کا ہو، لیکن اگر اسے میرا امیر بنا دیا گیا تو میں اس کو فالو کروں. یہ ہے وہ ڈسپلن جس نے مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا تھا. اور ہمارے ہاں بالکل الٹ معاملہ ہے. بہرحال یہ تو قصہ تھا حضرت ابو ذر غفاری کا. ایک اور بات یہ ہے کہ مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا، جب تو مدینہ سے نکالا جائے گا تو کہاں جائے گا؟ انہوں نے کہا شام کے ملک میں. آپ نے فرمایا جب وہاں سے نکالا جائے گا؟ انہوں نے کہا پھر مدینہ میں آ جاؤں گا. آپ نے فرمایا جب وہاں سے نکالا جائے گا تو کیا کرے گا؟ ابو ذر نے کہا میں اپنی تلوار سنبھالوں گا اور ماروں گا. آپ نے فرمایا میں تجھ کو اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ تو سن لے اور کہا مان لے، اور جہاں وہ تجھ کو ہانکے وہیں چلا جا. ابو ذر نے اسی حدیث پر عمل کیا اور دم نہ مارا. یعنی بجائے اس کے کہ بہت لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے اور وہ ایک بغاوت کھڑی کر دیتے اور لوگوں کو امیر کی بیعت چھڑوا کے اپنے پیچھے جمع کر لیتے، تو یہ ایک بات مسلمانوں کے درمیان شدید نقصان دہ ثابت ہوتی. لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رائے پر عمل کرتے ہوئے گوشہ نشینی اختیار کی. حدثنا عیاش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا الجريري عن ابي العلاء عن الاحنف بن قيس قال جلست وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا ابي حدثنا الجريري حدثنا ابو العلاء بن الشخير ان الاحنف بن قيس حدثهم قال جلست الى ملأ من قریش. ابو العلاء کہتے ہیں کہ میں قریش کی ایک جماعت میں یا سرداروں کی جماعت میں بیٹھا ہوا تھا. ملأ قال الملأ الذين قرآن پاک. فجاء رجل، تو ایک شخص آیا، خشن الشعر، جس کے بال سخت تھے. خشن خشونت کہتے ہیں سختی کو. والثياب، اور کپڑے بھی کھردرے تھے، موٹے کپڑے. والهيئة، اور ہیئت حالت جو تھی، اپیرنس جو تھا وہ بھی بڑا خشک تھا. حتى قام علیہم، یہاں تک کہ وہ ان کے پاس کھڑا ہوا. فسلم، سلام کیا. ثم قال، پھر کہنے لگا، بشر الکانزین، خوشخبری دو مال جمع کرنے والوں کو. کانزین کنز سے، یعنی کنز رکھنے والوں کو. بردفن، ردف کہتے ہیں پتھر کو، ایک پتھر کی. یحمى علیہم فی نار جہنم، جو جہنم کی آگ میں ان پہ تپایا جائے گا. ثم یوضع، پھر رکھ دیا جائے گا. علی حلمۃ ثدی احدہم، ان میں سے ایک کی چھاتی کی گھٹنی یعنی نپل پر.
حتی یخرج یہاں تک کہ وہ پتھر نکلے گا من نغز کتفہ اس کے کندھے کی ہڈی سے. نغز جو ہے یہ پتلی ہڈی جو مونڈھے کے کنارے پہ ہوتی یہاں پر، یعنی اس طرح نکلے گا. وَيُوضَعُ عَلَى نُغْزِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلْ. اور پھر وہاں دوبارہ جہاں سے نکلے گا پتھر وہیں رکھا جائے گا تو وہ گھٹنی کے راستے پھر باہر آ جائے گا. يَتَزَلْزَلْ اور پتھر ڈھلکتا رہے گا. ثم وَلَّى پھر اس نے پیٹ پھیر لی. فَجَلَسَ پھر بیٹھ گیا. إِلَى سَارِيَةٍ ایک ستون کے پاس. وَتَبِعْتُهُ میں اس کے پیچھے گیا. وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ اور اس کے پاس جا بیٹھا. یہ تھے اصل میں حضرت ابو ذر غفاری ہی. وَأَنَا لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ اور میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ہے کون. فَقُلْتُ لَهُ میں نے اس سے کہا لَا أَرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُ الَّذِي قُلْتَ میں نے اسے جا کے کہا جو بات تم لوگوں کو کہہ کے آئے ہو وہ ان کو اچھی نہیں لگی. قَالَ إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا تو انہوں نے کہا کہ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے. وَقَالَ لِي خَلِيلِي اور میرے دوست نے کہا. قَالَ قُلْتُ مَنْ خَلِيلُكَ میں نے پوچھا تمہارا دوست کون. قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا ابا ذر اے ابو ذر اتبصر احدا کیا تم احد پہاڑ کو دیکھتے ہو. قال کہتے ہیں فنظرت الى الشمس تو میں نے سورج کی طرف دیکھا. ما بقي من النهار تو نہ بچا تھا دن میں سے. وانا ارى ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يرسلني في حاجة اور میں سمجھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام سے بھیجنا چاہتے ہیں. یعنی احد پہاڑ دکھایا اور پہاڑ پر کیا ہوتا ہے کہ آخری دھوپ بھی پڑ رہی ہوتی ہے تو شاید اس لیے مجھے متوجہ کی کہ دیکھو دھوپ ڈھل گئی ہے اور پہاڑوں کی چوٹی پہ پہنچ گئی ہے تو شاید اس لیے مجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ وقت کا احساس کر کے. پھر کیا ہوا. قلت نعم میں نے عرض کیا جی ہاں. قال ما احب ان لی مثل احد ذهبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند نہیں کروں گا کہ میرے لیے احد پہاڑ کے برابر سونا ہو. انفقه كله کہ میں اس سارے کے سارے کو خرچ کر دوں. الا 3 دنانیر مگر 3 دینار چھوڑوں یعنی 3 دینار کے علاوہ سارا سونا خرچ کر دوں. وَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ اور یہ لوگ تو کچھ سمجھتے نہیں. انما یجمعون الدنیا یہ لوگ دنیا جمع کر رہے ہیں. لا واللہ لا اسألهم دنیا نہیں اللہ کی قسم میں ان سے دنیا کا کوئی نہیں سوال کروں گا. ولا استفتهم عن دین اور نہ دین کی کوئی بات پوچھوں گا. حتی القى اللہ عز وجل یہاں تک کہ اللہ عز وجل سے مل جاؤں. کیونکہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص حکم تھا. حضرت ابو ذر نے اس کو اپنے لیے بھی سمجھا. کیوں آپ کہیں گے کہ آپ کے لیے کیوں اور باقی امت کے لیے کیوں نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کا جو مال بچے وہ ورثے میں تقسیم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے انبیاء کا ورثہ کیا ہے علم ہے. لہذا آپ کو تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہو آپ اسے راہ خدا دیتے جائیں. لیکن جب بھی کسی صحابی نے پیچھے آپ 2 روایتیں پڑھ چکے ہیں اس بات کی اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیں آپ نے اجازت نہیں دی. آدھا دے دیں آپ نے اجازت نہیں دی. آپ سے تیسرے کے بارے میں پوچھا گیا 1/3 کہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 1/3 لیکن والثلث کثیر اور دوسری روایت میں آتا ہے والثلث کبیر کہ تیسرا بھی بہت زیادہ ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عام لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی. حضرت ابو ذر کی رائے کس حدیث پر مبنی تھی. اس حدیث پر مبنی تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اگر یہ دیکھو اس وقت احد کو اتنا بھی اگر مجھے سونا مل جائے تو میں رات نہ گزرنے دوں اس پر سب تقسیم کر دوں. ہاں 3 دینار رکھو. اب یہ 3 دینار کیوں 3 دینار اس پر مفسرین نے بڑی باتیں کی. کسی نے کہا کہ جی اس لیے کہ شاید آپ پہ کوئی قرضہ ہوگا اس دن تو اس کو چکانے کے لیے. کسی نے کہا کہ نہیں منیمم اتنا مال ہے جو انسان رکھ سکتا ہے اپنی ایک دن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہ ایک دن اپنی ضرورت پوری کر لو اور اگلے دن کے لیے اللہ تعالیٰ پھر مالک ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری کی جو رائے تھی وہ اس حدیث پر تھی جبکہ دوسری چیز ان کے سامنے نہیں تھی. اس لیے وہ لوگوں کو پریچ بھی یہی کرتے تھے اور لوگوں کو برسر عام یہ کہتے تھے کہ جو کچھ بھی مال کوئی بھی رکھے گا ان کی پکڑ ہو جائے گی. جبکہ بات اصل میں یہ نہیں تھی. اس کے علاوہ تمام صحابہ کرام اس بات کو سمجھتے تھے کہ مال رکھنا برا نہیں. اصل برائی کیا ہے کہ اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے. اور جیسے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. یعنی فرض تو فرض ہے اس کے ساتھ جیسے نمازوں میں فرض نماز کے ساتھ کیا پڑھتے ہیں آپ تو بعین ہی آپ کیا کرتے ہیں زکوٰۃ کے ساتھ نفلی صدقات دیتے. آپ فرض روزوں کے ساتھ کیا رکھتے ہیں نفلی روزے. آپ فرض حج کے علاوہ کیا کرتے ہیں عمرہ. ٹھیک ہے نا. تو ہر فرض عبادت کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل بھی شامل ہیں. تو اسی طرح مال میں صرف زکوٰۃ نہیں زکوٰۃ کے علاوہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم پر کہ اس میں سے خرچ کریں. اور ہر شخص کی پھر وہ چوائس پہ رکھ دیا گیا جیسے نوافل میں عام طور پر ہوتا ہے. اس کی کوئی لمٹ نہیں رکھی گئی پابندی نہیں رکھی گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیوں نہ رکھا. اس لیے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے مکہ کے شاید پہاڑ پیش کیے گئے اور آپ سے کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ سب آپ کے لیے سونے کے بنا دیے جائیں. لیکن آپ نے اپنے لیے فقر کو خود اختیار کیا
اور آپ نے کیوں اختیار کیا؟ کیونکہ امیر ہو کر نمونہ بننا تو سب کو اچھا لگتا ہے، غریب ہو کر نمونہ بننا جو ہے، اور غریبوں کے لیے نمونہ بنانا کہ جس طرح کا بھی حال ہو انسان اللہ کی اطاعت کرنے کے قابل ہے، یہ ایک زیادہ مشکل ترین مثال تھی جو آپ نے پیدا کی۔ باب انفاق المال فی حقہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت۔ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ نے فرمایا لا حسد، نہیں ہے کوئی حسد یا حسد کرنا جائز نہیں ہے، الا فی اثنتین، مگر دو باتوں میں، دو چیزوں میں۔ اور اردو میں یہ حسد کے معنوں میں نہیں بلکہ رشک کے معنوں میں آئے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ حسد اور رشک میں فرق کیوں کیا جا رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ غضب ایک بری چیز ہے نا، غضب غصہ، لیکن بعض غصے پسندیدہ ہے۔ قتل بری چیز ہے نا، لیکن بعض جگہ قتل کرنا پسندیدہ ہے۔ اسی طرح جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں، غیبت کرنا بہت بڑی برائی ہے، لیکن بعض اہم جگہوں پر بتا دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو گویا اسلام کی جو فلیکسیبلٹی ہے کہ جہاں پابندیاں ہیں وہاں رخصتیں بھی ہیں، تو یہاں پر حسد کی اجازت نہیں۔ اور حسد کیا ہے؟ انسان یہ کہے کہ یا اللہ وہ فلاں کے پاس جو چیز ہے اس سے چھین لے اور مجھے دے دے۔ ہاں اگر آپ ویسے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی دے تو یہ رشک ہے، لیکن اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے تو یہ ناپسندیدہ ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن پاک میں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، مت تمنا کرو اس چیز کی جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے کیا مانگو؟ اس کا فضل مانگو۔ اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ آپ کو کیا دنیا میں ایک ہی انسان نظر آتا ہے جس کے پاس بھلائی، اور آپ اسی بات کے ترپے ہیں کہ اس کی بھلائی چھن جائے؟ آپ اس کی بھلائی لینے کی بجائے اللہ سے بھلائی مانگے کہ جس کی بھلائی اس سے کہیں زیادہ ہے جو کسی ایک شخص کے پاس ہے، اس کو بھی اسی نے دی، تو جو اس کو دے سکتا ہے وہ کیا آپ کو نہیں دے سکتا؟ لہذا اردو میں حسد اور رشک دو الگ لفظ ہیں۔ عربی میں جیسے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تو یہ قرینہ بتاتا ہے کہ مکروا مکر اللہ میں انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے تدبیر کی کا ہم ترجمہ کریں گے، مختلف ایکسپریشن استعمال کریں گے۔ عربی میں یہ عام ہے۔ نسوا اللہ فانساہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ تو نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی بھولنے والی صفت ہے؟ نہیں، وہ نیگیٹو معنوں میں نہیں استعمال ہوتی، یہ جواب کے طور پر عربی محاورہ ہے۔ تو یہاں جو لا حسد ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ حسد جائز ہو گیا، اور وہ خاص حسد جو آپ ایک مخصوص نیگیٹو صفت ہے وہ رشک کے معنوں میں۔ کون ہے وہ جس پر آپ رشک کر سکتے ہیں یا جس طرح آپ بننے کی تمنا کر سکتے ہیں؟ رجل آتاہ اللہ مالا، وہ شخص جسے اللہ نے مال دے رکھا ہو۔ ٹھیک، یعنی مالدار پر رشک جائز ہے، لیکن کس مالدار پر؟ ہر مالدار پر نہیں، اس مالدار پر کہ جس کے پاس مال ہو فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، پھر اسے توفیق دی ہو حق کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی۔ ہلاکتی ہلاک کرنا یعنی خرچ کرنا مراد ہے، کہ وہ مالدار جس کے پاس مال ہے اور ساتھ وہ خیر میں خرچ بھی کرتا ہے، ایسے مالدار کے اوپر رشک کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ بات ہی غلط ہوتی کہ مالدار ہونا ہی ایک برائی ہے، اور جس طرح ابو ذر فتویٰ لگا کے چلے گئے اور لوگوں نے اس کو مائنڈ کیا، اگر اس قسم کے فتوے آپ دینے لگے تو پھر اس حدیث کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، حق کے معاملے میں اس کو خرچ کرنے کی توفیق ملے۔ ورجل آتاہ اللہ حکمہ، اور ایسا شخص کہ جسے اللہ نے حکمت دی ہو، یعنی دین کی سمجھ، دانائی، فہم، فہو یقضی بہا، وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، یعنی اپنے لیے بھی عمل کا فیصلہ کرتا ہے، لوگوں کو بھی صحیح مشورہ دیتا ہے، وہ یعلمہا، اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، صرف اس حکمت کو اپنے تک نہیں رکھتا۔ تو یہ دو لوگ جو ہیں یہ قابل رشک ہیں۔ باب الریاء فی الصدقہ، صدقے میں ریاکاری کرنا۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان اور اذیت کے ساتھ مت ضائع کرو۔ الی قولہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور ابن عباس کا کہنا ہے، سلدا، یہ آیات آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے قرآن میں، فترکہ سلدا، کہ وہ اسے چٹیل چھوڑ دے، لیس علیہ شیء، یعنی اس پر کچھ بھی نہ باقی رہے۔ وقال اکرمہ وابل، وابل کا کیا معنی ہے؟ مطر شدید، شدید بارش، والتل، اور تل الندى شبنم، یعنی صدقے کی جو اقسام ہے یا نیت کا جو فرق ہے
وہ ایک ہی مال کو کیا بنا دیتا ہے، یا مٹی کا غبار، یا پھر وابل کی شکل میں، یا پھر شبنم کی شکل میں۔ یہاں پر سلدا کیا ہے؟ ڈھیروں مال ہے لیکن ریاکاری کے ساتھ خرچ کیا گیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے پتھر پہ گرد و غبار پڑ جائے، تیز بارش آئے تو اس کو دھو ڈالے۔ اور دوسری جگہ کیا آتا ہے کہ اگر کسی شخص کا باغ جو ہے وہ اونچی مقام پر ہو، تیز بارش برستی ہے تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر صرف تل ہے یعنی صرف فار چند چھینٹے بھی اخلاص کے پڑ جائے تو وہ بھی بہت اچھا، اس سے بھی پھل آ جائے گا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے؟ اصل چیز کوانٹٹی نہیں ہے، کوانٹٹی ہو تو بڑا بھلا ہے، بڑا فائدہ ہے، لیکن اگر کوانٹٹی نہیں اور اخلاص بھی ہے تو بھی بڑا پھل آ جائے گا۔ اور یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ ریاکاری صدقے کو برباد کر دیتی ہے۔ اور کیا ریاکاری ہے کہ لوگ کہیں واہ بھائی بہت تعریف کریں کہ بڑا سخی ہے۔ باب لا تقبل صدقۃ من غلول، غلول کہتے ہیں مال غنیمت کی چوری کو، کہ مال غنیمت کی چوری میں سے کوئی صدقہ قبول نہیں کیا جاتا، یعنی چوری کا مال صدقہ شمار نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں بینکوں میں ایک طرف زکوٰۃ کٹتی ہے، دوسری طرف انٹرسٹ لگتا ہے، تو لوگ اسے کمپنسیٹ کر جاتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ولا يقبل الا من کسب طیب، اور نہیں قبول کی جاتی مگر پاک کمائی میں سے، حلال میں سے قبول ہوتی ہے زکوٰۃ اور صدقہ۔ لقولہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قول معروف ومغفرۃ، بھلی بات اور بخش دینا، دوسرے کو معاف کر دینا، خیر من صدقۃ، بہتر ہے اس صدقے سے، یتبعها اذی، کہ اس کے پیچھے اذیت آتی ہو، یعنی اس کے بعد آپ لوگوں کو ستانا شروع کر دیں۔ الی قولہ حلیم۔ باب الصدقۃ من کسب طیب، پاکیزہ کمائی سے صدقہ کرنا، لقولہ ویربی الصدقات، اور وہ بڑھاتا ہے صدقات کو، واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا کسی ناشکر گناہگار سے، یعنی گناہگار سے محبت نہیں رکھتا، لہٰذا اگر چوری یا حرام مال میں سے کوئی صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاة، اور نماز قائم کی، وآتوا الزكاة، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان پر کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ حدثنا عبد الله بن منير سمع ابا النضر حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب، پاکیزہ کمائی میں سے اگر کوئی شخص ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، یعنی کھجور یا کھجور جتنی یا اس ویلیو کی کوئی چیز، تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، اور اللہ پاکیزہ کے علاوہ اور کچھ قبول کرتا ہی نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں اپنے دائیں ہاتھ سے، اور دائیں ہاتھ یعنی پسندیدگی کی علامت، یعنی بہت پسندیدگی سے اس کو قبول کرتے ہیں۔ ثُمَّ يُرَبِّيهَا، پھر اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، کس کو؟ اس ایک لقمے کو، اس ایک کھجور کے دانے کو، کس کے لیے بڑھاتے رہتے ہیں؟ لصاحبہ، اس کے مالک کے لیے، یعنی اس کے دینے والے کے لیے۔ کما یربی، جس طرح پرورش کرتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، کس کی؟ فلوہ، فلو اونٹ کے بچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گھوڑے کے بچے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور یہاں اردو عبارت میں بچھیرا ہے، معلوم نہیں یہ شاید گائے کا بچہ ہے۔ بہرحال اونٹ کا بچہ، اور کتنا بچہ؟ جو دودھ چھڑانے کے قابل ہو جائے، جس طرح انسانی بچے کا دودھ چھڑانے کا وقت ہوتا ہے نا، تو اسی طرح جانوروں کے بچوں کا بھی دودھ چھڑایا جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد، تو اس ایج کے بچے کو فلوف کہتے ہیں، اور اس کی بڑی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جب بچے دودھ چھوڑتے ہیں تو پھر کھانا پینا عموماً چھوڑ دیتے ہیں، یہ کھانے کے عادی نہیں ہوتے تو وہ ویک ہونے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ جس طرح کوئی شخص تم میں سے اس چھوٹے سے بچے کی پرورش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح اس ایک کھجور کے دانے کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ جس میں اس کا جو پروفٹ ہے بڑھتا چلا جاتا ہے، کتنا؟ حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ دنیا میں آپ جو روپیہ رکھتے ہیں، اگر ایک بکس میں آپ نے 1000 روپے رکھے اور 1 سال بعد نکالے تو 1000 ہی نکلیں گے، لیکن وہ پیسہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا، اگر وہ 1 روپیہ بھی آپ نے بھیجا تو وہ 1 روپیہ 1 سال بعد ہو سکتا ہے ایک پہاڑ بن چکا ہو۔ حتی تکون مثل الجبل، تابعہ سلیمان عن ابن دینار وقال ورقاء عن ابن دینار عن سعید ابن یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ورواه مسلم ابن ابی مریم وزید ابن اسلم وسہیل عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب الصدقۃ قبل الرد، رد کیے جانے سے پہلے صدقہ کرنا، یعنی وہ دور نہ آ جائے کہ جب صدقہ لینے والا ہی کوئی نہ رہے، کہاں سے پھر یہ ثواب کماؤ گے. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقوا، صدقہ کیا کرو، فإنه يأتي عليكم زمان، کیونکہ تم پر ایک ایسا دور آنے والا ہے، يمشي الرجل بصدقته، کہ ایک شخص اپنے صدقے کے ساتھ چلے گا، یعنی لے کے جائے گا اس کو، فلا يجد من يقبلها، تو نہ پائے گا اس شخص کو کہ وہ قبول کر لے اس سے، یعنی کوئی صدقہ لینے والا نہ ملے گا. اور یہ کب ہوا تھا؟ حضرت عمر کے دور میں. یقول الرجل، انسان کہے گا، لو جئت بها بالامس لقبلتها، اگر تم کل لاتے یسٹرڈے تو میں اس کو لے لیتا. فاما اليوم فلا حاجۃ لی بها، آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر لینے والا ہی کوئی نہ ملے تو کرنے والے کا ثواب کہاں سے آئے گا جب تک وہ دے گا نہیں. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک معنی تو یہ ہے جو حضرت عمر کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، اور ایک اور روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب زمین کے جتنے خزانے ہوں گے وہ سب باہر آ جائیں گے. اور اب یہ ہو رہا ہے نا، تیل آیا، گیس آئی، کانیں نکل رہی ہیں، اور بھی اسی طرح، اور جتنی بھی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، مائنز، وہ عموماً مہنگی ہیں یا زیادہ دولت کا سبب ہوتی ہیں. قیامت کے قریب اتنی دولت کی ریل پیل ہو جائے گی کہ ہر شخص کے پاس اتنا کچھ آ جائے گا کہ کوئی بھی لینے والا نہ رہے گا. تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة، قیامت نہ آئے گی، حتی یکثر، یہاں تک کہ بڑھ جائے گا، فیکم، تم میں، المال، مال، یعنی مال کی ریل پیل ہو جائے گی، بہت ہو جائے گا. کتنا؟ فیفیدا، پھوٹ پڑے گا، بہ نکلے گا، فیضان، فاز یفیز ثم افیزو، یاد ہے، گروہ در گروہ نکلنا، منتشر ہو جانا، یعنی ڈھیروں ڈھیر نکلے گا اور ہر جگہ پھیل جائے گا، جس طرح عرفات سے لوگ دھڑا دھڑ نکلتے ہیں. تو قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ مال خوب پھیل جائے گا. حتی یہم رب المال، یہاں تک کہ فکر رہے گی مال والے کو، میں یقبل صدقتہ، کہ اب صدقہ کس کو کروں گا، کون صدقہ قبول کرے گا، اب تو لینے والا ہی کوئی نہیں رہا. وَحَتَّى يَعْرِضَهُ، یہاں تک کہ وہ اس کو پیش کرے گا، فَيَقُولُ، تو کہے گا، الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي، جس کے سامنے وہ پیش کرے گا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں. ما عرب، اور عرب یہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے، عین سے نہیں، الف سے، لا عرب لی، مجھے نہیں چاہیے. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابو عاصم النبيل اخبرنا سعدان بن بشر حدثنا ابو مجاهد حدثنا محل بن خليفة الطائي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ آپ کے پاس دو شخص آئے. احدهما يشكو العيلة، ان میں سے ایک شکایت کر رہا تھا، کس کی؟ العائلہ، عیالدار ہونے کی، محتاج ہونے کی. وہ قرآن پاک میں سورۃ النساء میں آپ نے پڑھا نا کہ ذالک ادنی الا تعولوا، یعنی زیادہ شادیوں سے کیوں روکا گیا کہ کہیں تم بہت عیالدار نہ ہو جاؤ، فقیر نہ ہو جاؤ. تعولوا ایک معنی وہی روٹ ہے یہاں. تو وہ اپنے عیالداری کا شکوہ کر رہا تھا. والآخر یشکو قطع السبیل، اور دوسرا شکوہ کر رہا تھا، شکایت کر رہا تھا رستے کے قطع، مقطوع ہونے کا، کٹ جانے کا، بلاک ہو جانے کا، یعنی بے امنی کا، کہ رستے کٹ جائیں گے. کٹ جائیں سے مراد کیا؟ کہ جیسے آپ خدا نہ خواستہ آپ دیکھیں بعض اوقات جو لوٹ مار کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، راستہ روک کے ٹریفک بلاک کر دیتے ہیں، یا آلریڈی بلاک ہوتی ہے تو چور ڈاکو گھس جاتے ہیں بعض جگہوں پہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما قطع السبیل، جہاں تک رستوں کے منقطع ہونے کی بات ہے، رستوں کے بے امنی کی بات ہے، فإنه لا يأتي عليك الا قليل، تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد تم پہ ایسا وقت آئے گا، حتى تخرج العیر الى مکہ بغیر خفیر، یہاں تک کہ قافلہ روانہ ہوگا. العیر کہتے ہیں خاص طور پہ وہ قافلہ جس میں گندم ہو، یہ سورۃ یوسف میں بھی آتا ہے. نکلے گا قافلہ الی مکہ، مکہ کی طرف، بغیر خفیر، خفیر کے بغیر. خفیر کہتے ہیں وہ شخص جو ہر قبیلے کے ساتھ جہاں تک اس کی حد ہوتی تھی وہ قافلے کے ساتھ رہتا تھا، اور رستہ بھی بتاتا اور لٹیروں سے حفاظت بھی کرتا تھا، آگے آگے جاتا تھا. مکہ کی طرف ایسے قافلے آئیں گے کہ جن کو راستے سے اچک نہ لیا جائے گا،
وہ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت آتی ہے جس کا معنی یہ ہے کہ کیا ہم نے ان کے لیے امن والا حرم نہیں بنایا جبکہ لوگ آس پاس سے اچک لیے جاتے ہیں، لوٹ مار کر لی جاتی ہے، ان کا مال لٹ جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جو مکہ کے رہنے والے تھے وہ تو امن میں تھے، لیکن جو دور دراز سے آتے تھے وہ بیچارے حج کے لیے آتے تھے، ان کے قافلے لوٹ لیے جاتے، اور کسی غرض سے تجارت کے لیے آتے تھے۔ یعنی بعض لوگ جیسے اب بھی آپ دیکھیں کہ حج کے دنوں میں بہت بزنس ہوتا ہے، آس پاس کے بہت سارے لوگ صرف ان دنوں میں مکہ جمع ہو جاتے ہیں دکانیں لگانے کے لیے، یا مینا عرفات میں اس طرح سجا لیتے ہیں جگہ۔ تو ان دنوں کیا ہوگا کہ لوگ یہاں پر آئیں گے قافلے لے کر، لیکن رستے میں کوئی ان کو کچھ نہیں کہے گا۔ آپ نے اپنے دور کے بعد اسلام کے مکمل جو قیام تھا اس کی طرف، یا اپنے ہی دور میں اسلام کی جو برکات ہیں یا امن و امان ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ تھوڑے دن کی بات ہے، اب جب سب مسلمان ہو جائیں گے تو رستہ کون کاٹے گا۔ وَأَمَّا الْعَيْلَةُ، اور جہاں تک فقیری کا تعلق ہے، محتاجی کا، فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ، قیامت نہ آئے گی، حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ، یہاں تک کہ گھومے پھرے گا تم میں سے ایک اپنا صدقہ لے کر، لا يجد من يقبلها منه، نہ پائے گا جو قبول کر سکے اس کو، ثم ليقفن احدكم بين يدي الله، پھر تم میں سے ہر ایک اللہ کے سامنے ضرور کھڑا ہوگا۔ یقفن لیس بینه وبینه حجاب، کہ اس کے درمیان اور رب کے درمیان کوئی اوٹ نہ ہوگی، سامنے آ کھڑا ہوگا۔ ولا ترجمان، اور نہ ہی کوئی ترجمان، یترجم لہو، کہ جو اس کے لیے ترجمہ کر سکے، یعنی ترجمہ ٹرانسلیشن کے معنی میں نہیں، یعنی اس کی کوئی وکالت کر سکے۔ ثم لیقولن لہو، پھر وہ ضرور اس سے کہے گا، کون؟ اللہ تعالیٰ، الم اؤتک مالا، کیا میں نے تجھے مال نہ دیا تھا؟ فلیقولن بلا، تو شخص کہے گا جی بالکل۔ ثم لیقولن، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، الم ارسل الیک رسولا، میں نے تمہاری طرف ایک رسول نہیں بھیجا تھا؟ فلیقولن بلا، تو ضرور کہے گا کیوں نہیں۔ فینظر عن یمینہ، تو اپنی دائیں طرف دیکھے گا، فلا یری الا النار، تو سوائے آگ کے کچھ نہ دیکھے گا۔ ثم ینظر عن شمالہ، پھر بائیں طرف دیکھے گا، فلا یری الا النار، تو نہ دیکھے گا سوائے آگ کے کچھ۔ فلیتقین احدکم النار، پھر آپ نے فرمایا کہ چاہیے کہ ضرور بچے تم میں سے ہر ایک، کس سے؟ آگ سے۔ ولو بشق تمرۃ، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ شق کہتے ہیں نا کاٹ دینا، یعنی ایک پیس کیوں نہ ہو، پوری کھجور بھی نہ ہو، آدھی کھجوری کیوں نہ ہو۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ، اگر وہ نہ پائے، یعنی کوئی اتنا ہی فقیر ہے کہ اتنا بھی صدقہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو وہ کیا کرے پھر؟ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، ایک اچھی بات ہی دوسرے کے ساتھ کر دے، یعنی دوسرے کا دل خوش کر دے۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہاں تھوڑا سا صدقہ کرنے کا بھی موقع انسان کو مل جائے، توفیق ہو جائے، تو وہ بھی اس کے لیے آگ سے ڈھال بن جائے گا اگر اخلاص نیت سے کیا ہوا ہو۔ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا، يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ، گھومے پھرے گا ایک شخص صدقے کے ساتھ سونے کا صدقہ لے کر، یعنی سونا صدقے میں لے کر، ثم لا يجد احدا ياخذها منه، پھر نہ پائے گا کسی ایک کو جو اس سے لے لے، ويرى الرجل الواحد، اور دیکھا جائے گا کہ ایک شخص يتبعه، پیچھے آ رہی ہیں اس کے 40 امرأة، 40 عورتیں، يلذن به، جو پناہ چاہتی ہیں اس کی، من قلت الرجال، مردوں کی کمی کی وجہ سے، اور کثرت النساء، عورتوں کی زیادتی کی وجہ سے، یعنی اتنی لڑائیاں اور فساد اور ایسے ایسے کام ہوں گے کہ مرد نہیں بچیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ اور شاید یہ بات بھی کہ جس طرح بہت سے مردوں کو اب بچہ پیدا کرنے کے قابل بنایا جا رہا ہے کامل مساوات کے لیے، کہ جی عورت ہی سب مصیبت کیوں جھیلے، مرد کیوں نہ جھیلے، جی ہاں، تو اس صورت میں وہ مرد بھی اگر عورتوں میں تبدیل ہو گئے، کیونکہ اب تو جنگیں ایسی لگیں گی نا کہ جس میں مرد مرے تو عورتیں بھی مریں گی، ظاہر ہے کہ ایٹم بم اگر کہیں گریں گے تو پھر عورتیں لگ تو نہیں بچ جائیں گی، تو پھر کیا سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی اور ہی ایسا طریقہ ہوگا کہ مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، یا ویسے ہی ریشو بدل جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ عالم، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جیسے عراق اور ایران وغیرہ کی جو جنگیں ہوئی ہیں وہاں پر یہ صورت نظر آتی ہے، آپ جائیں عراق میں، آپ جائیں بغداد میں، تو آپ کو کثرت سے عورتیں ملیں گی اور مرد کم ملیں گے، یعنی بظاہر دیکھنے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ مختلف جو شرائنز ہیں اور ایسی جگہ ہیں ان میں خصوصاً جانے والے بتاتے ہیں کہ کیا حالات ہیں، تو ایسی وجہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے۔ باب اتقوا النار، آگ سے بچو، ولو بشق تمرۃ والقلیل من الصدقۃ، یعنی تھوڑا سا بھی جو صدقہ ہوتا ہے وہ بھی فائدہ دیتا ہے۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم، اور ان کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں،
وہ ایک دانے والی مثال یاد کر لیں. ایک چھوٹا سا دانہ، ایک گندم کا دانے کی کیا وزن ہوتا ہے، لیکن اس سے کتنے دانے نکلتے ہیں؟ 700. اور صرف 700 نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ. الا قوله من كل الثمرات، یعنی من كل الثمرات تک یہ آیتیں پڑھ جائیں. حدثنا عبید اللہ بن سعید حدثنا ابو النعمان هو الحكم بن عبد الله البصري حدثنا شعبة عن سلیمان عن ابی وائل عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال، ابن ابی مسعود کہتے ہیں لما نزلت آیت الصدقہ، جب صدقے کی آیت اتری، كنا نحامل، تو ہم مزدوری کرتے تھے. نحامل حمل سے بوجھ اٹھاتے تھے، محنت مزدوری کرتے. فجاء رجل، ایک شخص آیا، فتصدق بشیء کثیر، تو بہت زیادہ مال صدقے میں دیا. کہتے ہیں یہ عبد الرحمن بن عوف تھے جنہوں نے 8000 درہم صدقہ کیے تھے. فقالوا مرائن، لوگوں نے کہا ریاکار، مرائن ریاکار. وجاء رجل، ایک اور شخص آیا، فتصدق بساء، تو اس نے ایک سا صدقہ کیا، یعنی تھوڑا صدقہ کیا. کہتے ابو عقیل تھے. فقالوا، کہنے لگے ان اللہ لغنی عن ساء ھذا، اللہ بے نیاز ہے اس شخص کے اس سا سے. کیا لایا ہے؟ فنزلت، تو یہ آیت اتری سورۃ التوبہ کی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم الآیت، یعنی پوری آیت. کیا ترجمہ اس کا؟ کہ وہ لوگ جو تانا دیتے ہیں، اور یہ کون لوگ تھے؟ منافق. کس کو؟ متطوعین، خوشی سے خرچ کرنے والے، من المؤمنین، مومنوں میں، فی الصدقات، صدقات میں، یعنی دل کی خوشی سے صدقے دینے والوں کو تانا دیتے ہیں کہ ایک سا لائے ہو. والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو کچھ نہیں پاتے سوائے اپنی جد و جہد کے، یعنی صرف جسمانی مشقت ہی کر سکتے ہیں، مال ان کے پاس نہیں، جسمانی مزدوری سے اسلام کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو ان کا بھی یہ مذاق اڑاتے ہیں. اور وہ واقعہ یاد ہوگا نا کہ یہودی کا کنواں چلایا تھا ساری رات، اور ایک مٹھی کھجوریں وہ لا کے دی تھی، تو اس میں منافق ہنسنے لگے کہ جی ویسے تو روم فتح کرنے کے ارادے ہیں اور ساتھ لے جانے کو یہ کنٹریبیوشن ہے. تو یہاں پر پتہ کیا چلتا ہے کہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اصل چیز اخلاص ہے، کس نے کس محبت سے دیا. حدثنا سعید بن یحییٰ حدثنا ابی حدثنا الاعمش عن شقیق عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرنا بالصدقۃ، جب ہم کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے، انطلق احدنا الى السوق، تو ہم کیا کرتے؟ بازار کی طرف نکل جاتے. یعنی جب آپ کوئی ایسی آیت پڑھتے، کوئی حدیث بیان کرتے جس میں صدقے کا ذکر ہوتا، تو ہم کیا کرتے؟ بیٹھے نہ رہ جاتے، بازار جاتے. فیحامل، تو بوجھ اٹھاتے. فیصیب المد، اور ایک مد اناج کماتے یا کوئی چیز. مد اصل میں اناج ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی غلے کی ایک تھوڑی سی مقدار. کہتے ہیں 2.5 مد ایک رتل اور 1/3 رتل کا ہوتا ہے، اور 2.5 پاؤ کے قریب، یعنی مزدوری میں ہمیں آدھا کلو کے قریب کوئی چیز مل جاتی. وَإِنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ ل100,000، اور آج ہم میں سے بعض لوگوں کے پاس 1,00,000 درہم، 100,000، 100,000. بتانا کیا مقصود ہے؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم دیتے، یعنی کسی چیز پہ انکریج کرتے، تو صحابہ کرام یہ نہیں سوچتے اچھا جب کبھی ہمارے پاس پیسے آئیں گے تو پھر ہم صدقہ کریں گے نا، جیسے ہم کرتے ہیں. نہیں، وہ کیا کرتے؟ فوری اٹھتے، بازار جاتے، اور کوئی کام نہ تھا. جیسے اتوار بازار آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ٹوکرے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، منتیں کرتے ہیں ہم سے سامان اٹھوا لیں. نہ بھی حاجت ہو تو ایسے لوگوں سے اٹھوا لیا کریں. کیا جائے گا 5-10 روپے 20 روپے دن میں، وہ کتنے چکر لگاتے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 10 چکر، 15 چکر. میرا نہیں خیال اس سے زیادہ کوئی لگا سکتا. 15 چکر بھی وہ بیچارے لگتے، کیونکہ ایک شخص جب شاپنگ کو نکلتا ہے 1 گھنٹہ تو وہ لگا ہی دیتا ہے اس کو گھماتے پھراتے. 1 گھنٹے میں آپ اس کو 10 روپے دیتے ہیں مثلا، یا 15 دیتے ہیں. اگر اس نے 10 گھنٹے بھی ایسی مزدوری کی تو دن کے آخر میں کیا ملا اس کو؟ 100-150 روپیہ. 100-150 سے کیا بنتا؟ اور وہ بھی ہفتے میں ایک دن بس، یا 2 دن زیادہ سے زیادہ. تو ان کا مستقل کاروبار تو نہیں ہوتا. اگر ان کا بھی مستقل کاروبار ہوتا تو وہ یہاں گھومتے پھرتے ٹوکریاں اٹھا کے. تو صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے کہ بیٹھے نہ رہ جاتے، اور کوئی کام نہ ہوتا تو بازار نکل جاتے، لوگوں سامان اٹھا کر ہی مزدوری کرتے، کہ جس کے نتیجے میں ان کو آدھا کلو کے قریب، 2.5 پاؤ یعنی آدھا کلو کے قریب کوئی غلہ وغیرہ ملتا، تو اسی میں سے پھر آگے وہ صدقہ کرتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صدقے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بڑے امیر اور بڑے مالدار ہوں اور ہزاروں ہوں آپ کے پاس پھر آپ پہ صدقہ لگتا ہے. نہیں، اگر آپ کے پاس چند روپے بھی ہیں تو اس میں سے بھی تھوڑا تھوڑا آپ ڈال سکتے ہیں. کیونکہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، دینے سے جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں. کبھی بھی دل پریشان ہو، غمگین محسوس کریں اپنے آپ کو، فوراً صدقہ کریں، اور آپ دیکھیں گے آپ کے دل کی کیفیت فوراً بدلے گی. ڈپریشن کا بہترین علاج ہے. ہوتا بڑا مشکل ہے کہ انسان کہتا ہے اچھا مجھے یہ بھی چاہیے تھا، مجھے وہ بھی کرنا تھا، تو میری اتنی گنجائش نہیں. گنجائش نکالیں، اگر زیادہ نہیں تو تھوڑی. اور پھر حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ آج بعض لوگوں کے پاس، یعنی وہی لوگ جو کل مزدوریاں کرتے تھے، اسلام کو ترقی ملی. اسلام صرف آخرت کا فائدہ نہیں دیتا، دنیا بھی دیتا ہے. آپ دیکھیں
کہ فقیر اور کنگال لوگ جو ہے وہ بھی کہاں پہنچے کہ بعض کے پاس 1,00,000 درہم جمع ہے. 1,00,000 درہم کافی بڑی مقدار ہے کہ اب ہم 1,00,000 بھی دینے کے قابل ہیں مثلا. اور اس دور میں ایک پاؤ بھر کھجور اور پاؤ بھر غلہ جو تھے وہ دیا کرتے تھے. تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ 1,00,000 دیں گے تو زیادہ پسند کریں گے اور پاؤ والوں کو کہیں گے تم نے تو کچھ بھی نہیں دیا, تم نے کیا کیا. نہیں, اگر ان کا اخلاص تھا تو ان کو بھی اجر نہیں, کیونکہ ان کے پاس تھا ہی اتنا. اور جن کے پاس 1,00,000 اور وہ کہ اچھا ان کو پاؤ دے کے جان چھٹ گئی تو ہم بھی پاؤ دے دیتے ہیں یا آدھا کلو دے دیتے ہیں, ہماری بھی جان چھٹ جائے. نہیں, دیکھا یہ جائے گا کہ ہر شخص کی حیثیت اور وسعت کتنی ہے اور اس میں سے وہ کتنا کر سکتا ہے, کتنا دے سکتا ہے. یہ کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا. کسی سے آپ فتویٰ مسئلہ نہیں پوچھ سکتے کہ جی میری اتنی آمدنی آپ مجھے بتائیں میں اس میں سے کیا دوں. ہر شخص کے حالات مختلف اور ضروریات مختلف ہیں اور ہر شخص کو پتہ بھی ہے کہ خرچ کرنے کا اجر اور ثواب کتنا ہے. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, آپ نے فرمایا اتقوا النار, آگ سے بچو, ولو بالشق تمرۃ, خاک کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. آپ دیکھیں بعض بچے آدھی کھا کے آدھی چھوڑ دیتے ہیں, وہ اٹھا کے بن میں پھینک دیتے ہیں. یہ زیادتیاں بھی بہت کرتے ہیں. اور آپ ہی کو معلوم ہوگا کہ آپ ہی کے شہر میں ایسے ایسے غریب لوگ رہتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. کل ہی مجھے کسی نے بتایا کہ پیر صحابہ کے علاقے میں کچھ لوگ ایسے بھی رہتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں, مٹی بھی کھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک عورت آئی جو 2 ماہ سے مٹی کھا رہی تھی, اور پھر وہ خود جا کے انہوں نے وزٹ کیا, دیکھا اور حالات معلوم کیے. پتہ چلا کہ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے, پہاڑوں میں رہتے ہیں, ذرا سی جگہ لیول کی کوٹھا بنا لیا, اس میں رہ رہے ہیں. تھوڑا بہت ساگ سبزی جو جانوروں کو پٹھے ڈالتے ہیں نا, اسی کو لیا, اس میں نمک مرچ ڈالا اور کچھ نہ کچھ کھا کے پیٹ بھر لیا. لیکن ہمیں فرصت ہو تو ہم جا کے دیکھیں نا کہ کس کس حال میں لوگ رہتے ہیں. اور آج کل رمضان ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی چیز ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. تو ڈھونڈے ایسے لوگوں کو جن کو پہنچا سکیں آپ, اور جو شاید ایک ایک قطرے کو ترستے ہوں. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا چاول بچ کے بن میں پھینک دی, روٹی بچ گئی بن میں پھینک دی. آپ نکالیں, چاہے چڑیوں کو ڈال دیں, وہ بھی صدقہ ہے. تھوڑی سی تکلیف کریں, آپ کچن کا دروازہ کھولیں اور باہر نکل کے دیوار پہ ڈال دیں, یا کسی ایک کارنر کو بنا دیں گھر میں. آپ دیکھیں کہ جانور خود ہی عادی ہو جاتے ہیں, آنے لگتے ہیں وہاں پر. لیکن اس طرح خوراک کو ضائع کرنا یہ قابل مواخذہ ہے. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل. ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی جس کی 2 بیٹیاں تھیں اور کچھ مانگ رہی تھی. فلم تجد عندي شيئا, میرے پاس کچھ نہیں تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں گھر میں کچھ نہیں تھا, غیر تمرتن, سوائے ایک کھجور کے. فآتيتها اياها, تو میں نے وہی اس کو دے دی. ہمارے پاس ایک ہوتا ہوں کہ ہائے شرم آتی ہے, ایک کہتی میں نے اس کو وہی دے دی. فقسمتها بين ابنتيها, تو عورت نے وہ ایک کھجور دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی. ولم تأكل منها, خود کچھ نہیں کھایا, ماں تھی نا. ثم قامت, پھر اٹھ گئی. فخرجت, نکل گئی. فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. فاخبرته, میں نے آپ کو بتایا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء, جو شخص ان بچیوں کی وجہ سے کسی آزمائش میں مبتلا کیا گیا, کن لہ سترا من النار, وہ بچیاں اس کے لیے آگ سے اوٹ ہوں گی, حجاب ہوں گی, رکاوٹ ہوں گی, یعنی اس کو آگ میں جانے سے روکیں گی. تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم تھوڑے سے تھوڑے کے بھی مالک ہیں وہ بھی کافی ہے, وہ بھی قبول ہو جائے گا انشاءاللہ. زکوٰۃ کب فرض ہو جاتی ہے, یعنی بندے کی عمر کتنی ہونی چاہیے. اگر کوئی لڑکی ٹیوشن پڑھاتی ہے اور اس کو 400 روپے مہینے کے ملتے ہیں تو ان پیسوں میں سے کتنی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. بنیادی طور پر 3 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. صاحب نصاب کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی. نمبر 2, اس مال پر 1 سال گزرنا, یعنی اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر 52 تولے چاندی ہے اور وہ چاندی 1 سال تک آپ کے پاس رہی ہے تو اس صورت میں آپ کو اس پر زکوٰۃ دینا ہوگی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مالک ہونا. مثلا پیسہ آپ کا ہے لیکن آپ کے پاس نہیں ہے. مثال کے طور پر حق مہر آپ کے نام ہے لیکن مالک اس کا ابھی تک شوہر ہی ہے, تو پھر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا ہوگی. تو 3 چیزیں یاد رکھیں, صاحب نصاب ہونا, اس پر سال گزرنا, اور مال کی ملکیت ہونا. آپ نے جب جانوروں کے حقوق کے بارے میں بتایا تو یہ خیال آیا کہ کیا ہمیں اپنے دودھ والوں سے پوچھنا چاہیے کہ وہ بھینسوں کا دودھ نکالتے ہوئے ان کے پانی پلاتے ہیں کہ نہیں. جی پوچھ لینا چاہیے, کیونکہ ان کو شاید نہ بھی پتا, وہ تو بیچارے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں. تو ان کو آپ دودھ لے رہے ہیں, جہاں آپ یہ پوچھتے ہیں کتنا پانی ملا کے لائے ہو, تو یہ بھی پوچھنا کہ کتنا پانی پلایا تھا. دودھ پتلا ہو جائے گا اس لیے نہ پوچھیں, ہے نا.
آپ نے بتایا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے سامنے چھری تیز کرنا منع ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ گوشت کی دکانوں پہ بہت ساری مرغیاں ایک ہی پنجرے میں ٹھسی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے سامنے ہی ان میں سے ایک مرغی نکال کر ذبح کی جاتی ہے؟ یہ درست نہیں ہے ویسے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ مرغی ذبح کرنی ہے تو پہلی مرغی کی گردن پہ کٹ لگا کر اسے ایک بڑے سے ڈرم میں پھینک دیتے ہیں، جتنی دیر میں وہ تڑپ تڑپ کے مرتی ہے اتنی میں دوسری مرغیاں بھی ذبح کر کے ڈالتے جاتے ہیں۔ کیا یہ باتیں اسلام کی نظر سے جانوروں کے حقوق کے خلاف نہیں ہیں؟ تو صحیح، مشکل یہ ہے ہم جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، یہاں تو انسانوں کے حقوق نہیں۔ آپ یقین کریں آج کی خبر وہ پڑھ کے میں پڑھانے کے قابل نہیں تھی، میں اتنی مشکل سے یہاں بیٹھی ہوں کہ میرا دل اندر سے اس طرح پکڑا ہوا ہے۔ شاید آپ نے اخبار نہ پڑھی ہو، لاہور میں ایک مجلس پر دہشت گردی ہوئی اور 22 لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ خواہ مجلس ہو، خواہ کوئی درس ہو، خواہ جہاں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہو، کوئی بھی اسلام پسند شخص ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ بہت ہی دل دوز خبر ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے انسان ایسی باتیں پڑھ کے اندر سے ٹوٹ جاتا ہے بری طرح، کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسا ہمارا ملک ہے اور ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں۔ یعنی کس نے یہ سب کچھ سکھا دیا؟ کون ایسا مجرم ہو سکتا ہے؟ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے، بہت تکلیف دہ۔ اور دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ میں بھی بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں دی، کہاں یہ کہ آپ ایسی جگہوں پہ جا کے یہ حرکت کریں۔ اور جب تک آپ اسلام کی صحیح تعلیم لوگوں کو نہیں دیتے اور ان کے اندر شعور بیدار نہیں کرتے، اس وقت تک یہ اندھیرے دور نہیں ہو سکتے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کہیں ایک سے زیادہ ذبیحہ ہوتا ہے تو پہلے جانور کے قریب ہی اور جانوروں کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر طرف جہالت ہے، پتہ نہیں ہے لوگوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور کیا تعلیم دی، لہٰذا اگر آپ کسی کو دیکھیں تو ضرور منع کریں کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اس بات کی وضاحت کر دیں کہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں اور صدقہ دینے میں کیا فرق ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کو راہ خدا میں تو دیا جا سکتا مگر صدقہ نہیں دیا جا سکتا۔ صدقہ ایک لفظ ہے جس کی کئی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ صدقہ کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے فرض اور ایک ہے نفل۔ فرض میں کیا آتا ہے؟ زکوٰۃ آتی ہے، کفارہ آتا ہے، فدیہ آتا ہے، نظر آتی ہے، عشر آتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ فرض ہیں۔ اور ان کی فرضیت کے لیے کیا ہے کہ جیسے زکوٰۃ عشر وغیرہ ہے تو اس کے لیے صاحب نصاب اور اس حد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہر شخص پر زکوٰۃ فرض ہے یا ہر ایک پہ عشر فرض ہے، نہیں، جس کے پاس جو مال ہے اس پہ ہی فرض ہے۔ اسی طرح کفارہ بھی ہر ایک کو نہیں دینا، جس نے کوئی ایسا ارتکاب کیا اسی پہ وہ فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر فدیہ روزوں کا ہر شخص نہیں دے گا، لیکن جس نے روزے نہیں رکھنے اس کے لیے وہ ایک طرح سے فرض ہو جاتا ہے۔ یہ ایک لازمی قسم ہے دینے کی، کہ جو آپ کے اوپر ایک طرح سے ذمہ داری ہے کہ آپ کو ادا کرنی ہی کرنی ہے اور ہر صورت میں کرنی ہے جب آپ اس سبب کو یا اس جگہ کو آ پہنچے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب نفل میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دو بڑی قسمیں ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں لوگ، یا آپ نے نظر مان لی کہ میں یہ کام کروں گی اور میرا یہ کام ہو جائے مثلاً تو میں یہ صدقہ کروں گی، یا آپ کو فرض نہیں تھا آپ نے فرض کر لیا اپنے اوپر، اب آپ کو فرض ادا کرنا ہے، یہ کس کو دے سکتے ہیں آپ؟ وہ 8 مصارف ہیں اس کے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے علاوہ جو نفل صدقہ ہے، اپنے دل کی خوشی سے کسی کو دیتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ دے رہے ہیں، آپ جس کو بھی دیں گے وہ آپ کے لیے ثواب ہے۔ خواہ شوہر اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جا رہا ہے، اپنے بچوں کو دے رہا ہے وہ بھی صدقہ ہے، بیوی اپنے شوہر کو دے رہی ہے، بچوں کو دے رہی ہے، والدین کو آپ دے رہے ہیں، رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، مسکینوں کو دے رہے ہیں، فقیروں کو دے رہے ہیں، اپنے دوستوں پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ صدقہ ہے۔ بہت وسعت ہے اس کے اندر، حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ جا کے کسی کا کوئی کام کر دیتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے، کوئی مزدوری کر دیتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے، کسی کو رستہ نہیں مل رہا آپ اس کو رستہ سمجھا دیتے ہیں، صدقہ کیا آپ نے، رستے میں کوئی چیز تکلیف دہ پڑی تو ہٹا دیا، صدقہ کیا آپ نے، کسی کو زور سے سنوایا جو آہستہ نہیں سن سکتا، یہ صدقہ کیا آپ نے، مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ یعنی کسی شخص کو کسی طرح کا کوئی فائدہ اور آرام پہنچانا، خواہ مال سے، خواہ جان سے، خواہ اپنے محنت مزدوری سے، سب کچھ صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اور یہ کون سا صدقہ ہے؟ نفلی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ایک چیز بس کرنے کی ضرورت ہے، اگر آپ نے عام صدقے میں جب مال آپ دے رہے ہوں اور آپ نے نیت کر لی کہ یہ مال میں نے فلاں غریب کو دینا ہے، تو یہ اصل میں ایک طرح کی وہ نظر ہی میں شامل ہو جاتی ہے بات، تو پھر آپ اس میں سے خود نہیں کھائیں گے، اپنے بچوں کو نہیں دیں گے۔ لیکن مثلاً آپ ایک بکرا خرید کے لائے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ذبح کروں گا اور اس میں سے خود بھی کھاؤں گا اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤں گا اور غریبوں فقیروں مسکینوں کو بھی دوں گا، رشتہ داروں کو بھی دوں گا، مثلاً قربانی کرتے ہیں آپ عید پر، مثلاً عقیقہ کرتے ہیں آپ، تو اس بکرے میں کیا ہوتا ہے؟ سب کھاتے ہیں نا،
بعض لوگ آپ دیکھیں کہ جہالت میں عقیقے کا گوشت نہیں کھاتے، جی یہ صدقہ ہے. بعض لوگ قربانی کا گوشت نہیں کھاتے، یہاں تک میں نے دیکھا ہے نہیں مسنون ہے، خود بھی کھانا چاہیے، رشتہ داروں کو بھی دینا چاہیے، غریبوں کو بھی دینا چاہیے. تو یہ قربانی جو آپ نے کی، یہ دراصل کیا کیا؟ صدقہ کیا. یہ بھی حالانکہ اگر آپ مثلاً صاحب حیثیت ہے تو وہ قربانی آپ ایک سنت پہ عمل کر رہے ہیں نا. اسی طرح ہم نے اس کے لیے خیرات کا نام بھی رکھا ہوا ہے. خیرات بھی یہی نفلی صدقہ ہے ایک طرح سے، ٹھیک ہے. یعنی خیرات اور صدقے میں فرق نہیں ہے. یہ جو صدقے کی کنفیوژن ہر وقت لوگوں کے دماغ میں رہتی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ صدقے کا معنی فرض اور نفل میں واضح طور پہ نہیں سمجھتے. اب واضح ہوگی یہ بات، اور یہ واضح ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہر وقت لوگ اس میں جی یہ صدقے کا گوشت ہے، یہ ہم نہیں کھاتے. سوچنا یہ چاہیے کہ وہ کس قسم کا گوشت ہے، کون سا صدقہ. صدقے سے مراد اگر زکوٰۃ ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور آپ پہ زکوٰۃ نہیں لگتی تو آپ وہ گوشت نہیں کھا سکتے. اگر کسی نے اپنے کسی گناہ کا کفارہ دیا، وہ 60 مسکینوں کا کھانا دیا ایک طرح سے، تو آپ نہیں کھا سکتے کہ آپ مسکین نہیں ہیں. اگر کسی نے اپنی کسی نظر کو دیا ہے اس طرح کہ میں اپنے رب کے لیے بس یہ کرتی ہوں اور غریبوں کے لیے، تو بس وہ اسی میں پھر جائے گا، پھر آپ نہیں اس میں سے کھا سکتے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.